الحمد لله غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول لا إله إلا هو إليه المصير ثم نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا وزير له ولا معين له ولا مثل له ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا وإمام الأنبياء والمرسلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا وقال النبي صلى الله عليه وسلم من ستر مسلما ستر الله به يوم القيامة وقال النبي صلى الله عليه وسلم ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم صدق الله وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ما قال ربنا من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد
كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. لائق صد احترام دوستوں بزرگوں بھائیوں، سلسلہ وہ چلدا پہ آئی. پچھلے جمعہ دی گل تو آپ کو یاد ہو سے، سردی بھی کافی ہے لیکن اتنی بھی کہنی جو تساں اصلوں برف بن ونجو تساں بلے سو تو میں انشاءاللہ گل سمجھے ساں. اللہ عمل دی توفیق نصیب فرمائے سا. میں دسیندا پہ ہم جو اون صحابی پوچھا یا رسول اللہ میں چاہدا میرا چہرہ قیامت الجہڑے چمکدار بنیا کھڑا، روشن تھیا کھڑا ہو. صحیح فرمایا جے تو چاندی تیرا روشن چہرہ تھی ونیے تے قیامت الجہڑے تیرے چہرے دے اتے نور چمکدا کھڑا ہوئے، ظلم نہ کرے. ان دی گال میں تھوڑی جی پچھلے جمعہ دے کہتی ہم تے کچھ رہ گیا ہے. ایک واقعہ سنا تے اگی تے چل دوں. او میاں حجاج بڑا ظالم ہے، ان دا ظلم تاریخ دے وچ لکھیا پہ. تاریخ دا بدترین بدنام زمانہ آدمی، سفاک اور جلاد اور بہت بڑا ظالم جابر قسم دا آدمی آ. تے آخر ان کو اللہ صحیح وال بیماری لاحق کر چھوڑی، سردی دی بیماری لگ گئی. پر ایجھی سردی لگ دی آئی بھا دے اتے جو باندھ ہا چمڑا سڑ میں دہا تے ان کو پتہ کہنا لگتا بلائی سردی ختم کہنا تھے دی. ایویں کمبڑی ہوں دی ہے، تھر تھر کمب دہا بیٹھا ہر ویلے. دیر گیرت وہ ہے نا فارسی دا شعر، ان تو فارسی گئی لیکن وہ شعر بڑا قیمتی ہے. اون لکھے جو تو مشو مغرور برحل میں خدا، دیر گیرت سخت گیرت مرترا. تو اللہ دے حوصلے دے ہوتے مغرور نہ تھیا کر. اون حوصلے علی ذات ہے، دیر نال پکڑیں دے پر پکڑیں دے ایجا سخت ہے جو چھڑا کوئی نہیں سکتا. خدا دے پکڑے کوئی نہیں چھڑا سکتا. اللہ سے ان کو آخر پکڑیا. اردو والا شاعر رکھیں دے نہ جا اس کے تحمل پر کہ بے ڈب ہے گرفت اس کی، بچ اس کے غضب سے کہ سخت ہے انتقام اس کا. ان بطش ربک لشدید ان عذابی لشدید. جرے ویلے وہ مر گیا ہی حالت دے وچ تے کہیں کو خواب وچ ڈٹھا، پوچھو کیا گزری تیرے ہوتے. وہ آکھے یار جتنے میں قتل کیتے ہم کوئی 1.25 لاکھ کروں زیادہ بندے قتل کی دیانے سے، ایک ایک قتل دے بدلے میں کو قتل کیتا ویندے. لیکن سعید بن جبیر دے بدلے میں کو 70 دفعہ قتل کیتا ویندے روزانہ. کیوں؟ سعید بن جبیر او تابعی ہا، اتنا بڑا عالم ہا. اس وقت دھرتی دے ہوتے این کنو بڑا عالم کوئی کہنا. اتنے بڑے عالم کو قتل کیتے ہاں او تابعی صحابہ دے دیکھن والا، لیکن بہت بڑا عالم ہے. اون دعا مانگی اللہ اے ظلمن میں کو قتل کریں دا پہ، لیکن میری دعا ہے جو میرے بعد کہیں مسلمان کوئی نہ مار سکے تے نہ قتل کر سکے. ان دے بعد وہ باقی کہیں کو قتل نہ کر سکیا. اور آخرت ان کو یہ بیماری لاحق تھی گی. موت دے بعد جرا ان دے نال حشر تھی نہ پہ اوول ہوں کو پتہ. اس واسطے ظالم بندے کو خدا جلدی پکڑیں دے، مہلتی دیں دے، پر ایسا پکڑیں دے جو ان دے چھڑاونے والا کوئی نہیں ہوتا. اس واسطے او ایک بندے دا نہ آخ دن جو ہاتھ کٹیا ہویا سامنے آوے پیا تے لوگوں کو آکھے میاں ظلم کہیں تے نہ کرے جو. پوچھو نے کیا مسئلہ ہے؟ آکھے یار ایک غریب آدمی مچھی کی دی ویندا ہے تے میں ان کو آکھے میں کو دے. وہ آکھے کہنا یار میں غریب آدمی ہاں، میں کو وچے ساں کوئی گھر دا کوئی راشن پانی گھن ساں، غریب آدمی ہاں. وہ طاقتور ہا، وہ امیر ہا، وہ ظلمن میرے کو کھس کی دی. جرے ویلے ان کھس کی دی این آکھے وہ نہیں آتا ہی بس خدا پاند گھن سے چپ کرتے. گھر والے بھی کیا کرے مقابلے جوگی طاقت کوئی نہیں. آدھے بس میں رستے وچ ویندا پیا ہوں، مچھی دا میں کو کنٹا لگے صرف ایویں ہاتھ دے ہوتے تے ہاتھ سجن پہ گئے. اتنے قدر جو ول ڈاکٹریں کریں گیا، میں حکیمیں کریں گیا، وقت دے طبیبیں آکھے سی ہاتھ کٹی سی ول جرے اتھوں کٹیج گئے ول انہیں آکھے سی ہون جرے نا ایک کام اگیتے سور گئے اتھوں کٹے سوں ول اتھوں کٹیج گئے ول اتنے تک کٹیج گئے. درد بس نہیں تھیا
ول ڈاکٹر نے آکھے تو معافی مانگ کتا کیا ہی جرم وہ آکھے یار ایک بندے کنو مچھی کھسی ہم بہی مچھی دا کنڈا کہ وانی ہوں کنو معافی مانگ جب تک وہ معاف نہ کرے سے یہ بیماری کہیں یہ خدا دا عذاب ہے اللہ دی گرفت آ گئی نہ مرادہ سارا بدن گل ویسی مر ویسی اور سارا بدن تیرا ٹکڑے ٹکڑے تھی ویسے بیماری ختم کہنا تھی سے بیماری نہیں خدا دی طرف پکڑ آخر ان بندے کو من لبھے تلاش کی تیس کتنی وہ لب پہ ہوں ہاتھ بات آ کہ میں کو اللہ واسطے معاف کر کے یار کیا مسئلہ ہے اگر سی تو معاف کرے سی تو میرے سے میرے ایک ہاتھ کٹیج گئے جے تو معاف نہیں بھی کریں دا میرا سارا بدن وے دے میں کو اللہ واسطے معاف چا کر بس ان میں کو معافی دیتی ہے میرا درد ختم تھی گئے ہون میں دنیا کو ودا سبق دینا تے آدھا ودا میاں خیال کرائے کہیں تے ظلم نہ کری جو نہ تا مظلوم دی بد دعا لگی تا تو سم بچ نہیں لے سکتے تو این واسطے نبی سے یہ نسخہ دسیا کہ بندہ عزت نال خدا دے سامنے پیش تھی وے تے ول ظلم کہیں تے رکھ ولوں صحابی سوال کیتے عربی بدوی دیہاتی کہ آکھر لگا اريد ان اكون مرحوما من اللہ میں چاہتا یا رسول اللہ اللہ میرے اتے رحمت فرماوے اللہ میرے اتے رحم فرماوے اے جا میں اس کو نسخہ رسو سائیں فرمایا جے تو چاندی جو تیرے اتے خدا خصوصی رحم فرماوے تے رحمت نازل فرماوے تا ارحمو من فی الارض یرحمکم من فی السماء تو زمین والیاں تے ترس کر تے رحم کر اللہ تیرے اتے ترس کر چھڑے سے اللہ تے کو رحم والا بنا چھڑے سے تے رحمت نازل فرما چھڑے سے اے پکی گال ہے جو او صحابیہ دے میں ڈٹھم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اپنے پتر نواسے حسن تے حسین کو چمیں دے بیٹھے ہیں اقرا بن حابس صحابیے اور صحابیہ دے یا رسول اللہ تسائیں کو پیار کریں دے بیٹھو لیکن میرے تڈاہ پترن میں آج تک کہیں کو پیار نہیں کیتا سائیں فرمایا من لا یرحم لا یرحم تیرے دل وچوں خدا رحم جو کٹ گی دے میں کیا کر سکدا جے تیرے دل وچ رحم کہنی تے اللہ بھی تیرے اتے رحم کی میں کرے سی یہ تو محبت دی گال ہوندی ہے نا اولاد پیاری لگ دی ہے تو بندوں کو چمیں دے نبی سے فرمایا وڈا بے رحم آدمی ہیں لا پوترن کہیں کو آج تک پیار نہیں بھی دیتا کہیں کو آج تک چمی نہیں بھی دیتی تیرے دل وچ رحم جو ختم تھی گئے اندازہ لو بے صحابیہ کیسے میرا غلام ہے غلطیاں کریں دے تساں جو فرمیں دو زمین والوں تے رحم کرو میں ان کو کتنے غلطیاں تے معاف کراں دیئے جو بڑے غلطیاں کریں دے آپ نے فرمایا 70 غلطیاں جو کرے ولا بھی 70 دفعہ معاف کر چکے اتنے قدر تو رحم دل بنوے سی تے اللہ بھی تیرے ہوتے رحمت نازل فرما چھوڑے سے ایک صحابی شکایت کی تھی سی میرا دل سخت ہے ان دے واسطے کوئی وظیفہ دسا آپ نے فرمایا کہیں یتیم دے سر دے ہوتے ہاتھ رکھیا کر کہیں مسکین کو کھانا کھوایا کر ان دے بعد تیرا دل اللہ نرم کر چھوڑے سے اور رحیم صفت اون ذات دیئے جو آپ اللہ فرمائے دے ان اللہ کان غفور الرحیم نبی سیدی بھی صفت ہے وکان بالمومنین رحیم صحابہ دی صفت ہے اشداء علی الکفار رحماء بینہم آپس دے وچ کھنڈ تے کھیرن شیر تے شکرن اتنے آپس دے وچ رحم دلن اے صحابہ دی بھی صفت ہے ایمان والیاں دی بھی یہ صفت ہونی چاہیے دیئے ایک اٹھا نبی سین دے سامنے آتے ہی میں گڑ گڑاون کھڑ گئے تے نبی سے فرمائے میں سمجھ گیا میں کوئی شکایت کریں دا کھڑے کتھائیں دا مالک سڈوں کو وہ مالک آگے صحیح فرمائے جانور تے کیوں ظلم کریں دی اے شکایت چاہی کھڑے تیری اے آدھے یا رسول اللہ میرا مالک میں کنوں کم زیادہ گھن دے تے چارہ میں کو تھوڑا کھویں دے گھا تھوڑا کھویں دے آپ نے فرمایا جانوریں تے بھی ظلم نہ کیتا کرو انہیں دا بھی حق ہے جتنا تسا انہیں کنوں کم گھنو اتنا انہیں کو چارہ بھی کھوایا کرو تے والسیں فرمایا انہیں کو ممبر نہ بنایا کرو جو اتے کھڑتے گال ہی شروع کر دیو اے سواری تواری ضرور ہیں لیکن کہیں نل گال کرنی پوے تا سواری کنوں اتر گے کرو انہیں کو ایزار نہ لیتا کرو جانوران دا بھی حق کے ان دے بارے وچ قیامت دے جہڑے توڑے کول سوال تھی سی
اللہ تے کو میں کو حقوق پہچانن دی توفیق نصیب فرماوے۔ ابو بکر صدیق فرمیندے نے ایک بندہ میں کو مندے کھڑے نہ کھڑا تے میں کھڑے اور سنتا رہ گیا ہوں، ول میں کو جواب دی تم اتنے تک نبی سنگلی آگے آپ تھوڑی دیر کھڑے تے ول ٹور پہ ول اگی تے ون تے میں بھی ٹور پہ ہوں، میں کہ یا رسول اللہ تساں پہلے کھڑے ہوتے ول آپ نے فرمایا جرے والے ہوتے کو مندے کٹھے نہ کھڑا نا تے فرشتہ اللہ سے بھیج دیتا ہو تیری طرفوں کو جواب دینا کھڑا جائیں ملے تو آپ جواب دیتی ول فرشتہ بھی چلیا گیا میں بھی چلیا گیا۔ یہ نہ سمجھے بندہ کہ یار میں جرائے او اگر خود بدلا انسان نہ، اگر آدمی چپ کر ویسے صبر کر ویسے تو اللہ سے ان کو بدلا آپ کھنن تے قادر ہے۔ بندے دے صبر دے نال اللہ دا معاملہ ہوندے اتو نظام حرکت چ آویں تو نبی سی فرمائے ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء، تساں زمین والا تے ترس کرو آسمان والا تواڈے اوتے ترس کرے سے۔ گل تو صرف اتنی ہے والو صحابیات یا رسول اللہ ارید ان اکون، میں چاہتا یا رسول اللہ جو میری اللہ سے ستاری فرما چھوڑے، میرے عیبیں دے اتے پردہ پا چھوڑے، عیب پوشی تھی ونجے صحیح فرمائے من ستر مسلمن ستر اللہ بھی یوم القیامہ، جرا بندہ کہیں دے عیب چھپے سے قیامت دے جھاڑے اللہ ان دے عیب چھپا چھوڑے سے۔ یہ تو سودے دی گال وپار دی گال ہے۔ حضرت حاتم اسم بزرگ ہن اللہ والے ہن، اے بوڑے کن ہن اسم مانا اس سواد نال اے مانا بوڑا یعنی او بزرگ اپنے آپ کو بوڑا سڑوے دے ہن، اے ہن کہنا اے ایویں بن گئے ہن۔ ان دی وجہ اے ہے ایک عورت مسئلہ پوچھنا ہے، دیکھو ہن توجہ دی گال، عورت جو مسئلہ پوچھنا ہے اون بیچاری دی ہوا خارج تھی ہے اتھیں جو ہوا انہیں آکھے میں زور دا سن دا اچھا علا تاکہ ان کو احساس نہ تھیوے شرمندگی نہ تھیوے، اے این نہ سمجھے جو میری آواز دے میں شرمندہ تھی نہ ان دے عیب کو کجن واسطے ان دی عیب پوشی واسطے آپ نے فرمایا میں کیا آکھ دی ہیں زور دا علا میں اچھا سن دا اللہ دی قسم ہے ہن کہنا بوڑے لیکن ہن دی عیب پوشی دی وجہ کنو ساری زندگی بوڑے پانتے گزار چھوڑے، ساری زندگی ایک عورت دے عیب کو کجن واسطے ان کو سریندن اللہ والا، ان کو سریندن بزرگ کہیں دے عیب کو کیوں اچھالے بندہ، ان کیا ضرورت ہے آدمی آج کتنا این چیزیں دی پابندی کریں دے، کہیں دی ذریعہ گال لبھے صحیح اڑا دیتی جی میں کھیجے آپ با یزیدی بستامی دا پترے، کوئی آپ جنید بغدادی دی نسل وچوں ہیں، کوئی ابو حنیفہ دی نسل وچوں ہیں، ہر بندے وچ عیب ہیں، ہر بندے وچ کمزوریاں خامیاں۔ کئی دفعہ میں آکھے کہ میاں دو اکھیں جو اللہ سے عطا فرمائے نے ایک اکھ نال جو رہے تو اپنے عیب دیکھ، بی اکھ نال بے دیاں خوبیاں دیکھ، ہر بندے وچ خوبی بھی ہے خامی بھی ہے، آخر اندے وچ کوئی نہ کوئی خوبی ضرور ہو سے جے جا چندرہ آدمی بھی کیوں نہ ہوئے لیکن کوئی نہ کوئی خوبی تلاش کرن دے نال مل ویسے تو ہوں خوبی کو دیکھتے ہیں اندے نال گزارا کر چاہ گھر والے میں چی آئے بندے لیکن بندہ گزارا کریں دے جو میاں زبان درازے اے میں منہ پٹے لیکن اندے کوئی نہ کوئی خوبی ضرور ہوندی ہے، ہوں کو دیکھتے بندہ گزارا کیتی آوے، ہم سائیں دے وچ بھی خرابیاں ہوندیں، دوستیں وچ بھی ہوندیں، اپنے وچ ہوندیں، پرائیں وچ بھی ہوندیں، لیکن خوبیاں کو دیکھتے بندے دا گزارا تھی سکتے، خامیاں کو دیکھے تو وال چل نہیں سکتا، ہر بندے وچ تے کمزوریاں اللہ پردے پئی کھڑے، جے او علیم بذات صدور پردے نہ پاوے ہا سا کو کوئی سلامی کا نہ کرے ہا، اسا کو کوئی سلام کرن واسطے تیار کرنے، وہ تو مالک بے نیاز او آپ ستاری والا معاملہ کیتی کھڑے، او عیبیں دے اتے کجی کھڑے چادر پردے دی پئی کھڑے، بس وال تساں میں عزت والے بنے ودے ہیں، اللہ سارے عیبیں کو پردہ پوشی رکھتے قیامت الجہاڑے میں سارے عیب کا چھوڑے۔ آمین آپ بلند آواز۔ کتنی بڑی گال کیتی ہے ان صحابی نے نبی سے کہ جب بہترین جواب دیتے کہ من ستر مسلمن ستر اللہ بھی یوم القیامہ، جرا بندہ کہیں دے عیب چھپے سے اللہ ان دے عیب چھپا چھوڑے سے، دنیا ویچی ہوں دی پردہ پوشی تھی ویسے قیامت الجہاڑے بھی پر، ہاں جرا بندہ کہیں کو تنگ کی تھی ودے ان دی گال لوگوں کو سامان اے حق ہے اے ضروری ہے، مثلا کوئی فراڈی ہے ہنہ وچ مسلمانے دے فراڈ کریں دے قرضے چاہتے کھاویں دے نقصان پجیں دے اے جے بندے دبے کو اطلاع دیوان ضروری ہے تاکہ او بندہ ان دے ضرر کروں تے ان دے نقصان کروں بچ ونجے، این دے وجہ کوئی مسئلہ کہنی، اے کوئی غیبت بھی کہنی، اے کوئی عیب
پوشیدہ اے مسئلہ کہیں نہیں بلکہ اندہ عیب جرائے لوگیں تے ظاہر تھی وے تاکہ لوگ اندے نقصان کرو بچ ونین اس واسطے اے چیز علیحدہ ہے او چیز علیحدہ ہے بہرحال اللہ ساکو تو کو پردہ پوشیدی توفیق نصیب فرما ولن صحابیہ کے اريد ان اكون محبوبا عند الله وعند رسوله یا رسول اللہ میں کو ایجا نسخہ دسو جو میں اللہ دا بھی محبوب بن ونیا تے اللہ دے رسول دے نزدیک بھی میری عزت دی نگاہ ہوئے تے محبت دی نگاہ نال آپ میں کو دیکھیں آپ نے فرمایا جچو چاہنی جو اللہ دا محبوب بنے اللہ دے رسول دی محبت تیرے دل وچ آونی تے اللہ دا رسول تیرے نال محبت کرن تا فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم جے اللہ دی محبت چاندو صحیح فرمائے ول میرے نقش قدم دے ہوتے چلو نقش نبی ہیں جنت کے راستے اللہ سے ملاتے ہیں سنت کے راستے تے نبی سی دی محبت کی میں ہم سے صحیح فرمائے او بھی میں تے کو نسخہ رساما جو من احب سنتی فقد احبنی ومن احبنی کان معی فی الجنہ جرا بندہ میری سنت نال پیار کرے صحیح میں سمجھو میں محمد نال پیار کی تے جرا میری سنت نال پیار کرے سے تے جرا میرے نال پیار کرے سے جنت میرا ساتھی بنوے سے صحیح فرمائی ایو جب بندہ جنتی ہے نبی سی کو اللہ معیار بنائے امت واسطے نمونہ بنائے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرا سبحان اللہ تو ڈھیلی اچھی سبحان اللہ سنا جائے یہ نبی سی نسخہ صحابی کو دسائے جے تو چاندی اللہ دے رسول دا محبوب بن ونجے نا تو میرے نقش قدم دے ہوتے چل دا ون ان دا طریقہ یہ میرے سنتاں کو تلاش کر کر کے ایک سنت تے عمل کریں دا ون میرا محبوب بن ویسی تے خدا دا بھی محبوب بن ویسی ولو صحابی سوال کیتے یا رسول اللہ اريد ان اكون مطيعا لله کہ میں کو دسو جو اللہ دا میں فرما بردار بن ونیا میں فرما برداری وچ آ ونیا خدا میں کو اپنے انہیں بندے وچوں شمار کر چھوڑے جرے اللہ دے فرما بردار بندے خدا دے ہر حکم دے ہوتے اطاعت کرن والے کیونکہ اللہ اپنے اطاعت دا حکم دیتے قل اطیعوا اللہ والرسول فإن تولوا فإن اللہ لا يحب الكافرین بیا عربی تے بدویاں تے سوال کی تو سے یا رسول اللہ میں کو نسو ایسا وظیفہ میں آسانی نال جنت چلیا ونیا صحیح فرمایا تعبد اللہ عقیدہ ٹھیک کر عبادت صرف خدا دی کر تعبد اللہ ولا تشرک به شیئا کہیں چیز کو اوندا شریک نہ بناوی ہر بندہ تا چاندے میں جنت ونیا لیکن عقیدہ پہلے شرط ہے وہ ٹھیک ہوئے لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون دیر نال پہ ہم دن سردی دی وجہ کنو وال جرے بیٹھے نا وہی ذرا ٹڈے تک بیٹھے ہیں سبحان اللہ ذرا اچھی سنا آپ نے فرمایا پہلا شرط ہے جنت دے واسطے ونجن دے تعبد اللہ ولا تشرک به شیئا عبادت کر خدا دی تے اوندا کہیں کو شریک نہ کر لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا
سبحانہ وتعالی عما یقولون علوا کبیرا. اون ذات دا کہیں کو شریک نہ کر، ایک اے نسخہ. والنبی سی فرمائے وَتُقِيمُ الصَّلَاةَ وَتُؤْتُ الزَّكَاةَ وَتَصُومَ رَمَضَانَ وَتَحُجَّ الْبَيْتِ إِنِ اسْتَطَعْتَ إِلَيْهِ سَبِيلًا. ول نماز کو قائم کر جرے ولا عقیدہ درست تھی ونیا ول نماز قائم کیتی کر، ول روزہ رکھی، ول حج کریں، ول زکاة لیں. جے تے کو خدا مال دے وے تا زکاة بھی ادا کریں، تے کو حج دی توفیق ہوئے تا حج بھی کریں. جرے ولا اے احکام اگر تو اپنا گھنسی، اپنی زندگی بنا گھنسی نے احکام تے فرائض دے نال اللہ تے کو جنت نصیب فرما چھڑے سی. صرف فرائض نفلی نہیں پڑھ سکتا تھا نہ پڑھ، لیکن فرائض دی پابندی کر. صحیح فرمائے ایہو نسخی او بندہ ایمیں سواری تے چڑھے تے آخدہ گے واللہ والذی نفسی بیدہی لا ازید ولا انقص. یا رسول اللہ میں کو قسم ہوں ذات دی جیندے قبضہ قدرت دے اندر میری جانے این گال کروں میں نہ اگی تے ودھے سان تے نہ میں گھٹے سان. جرا کچھ تساں فرمائے ہی دے ہوتے عمل کرے سان. اون کنڈ ولئیے تے نبی سی فرمائے جن کو جنتی دیکھنا ہوئے این بندے کو دے گھنو جیندہ جنتی. او احکام دی پابندی دا وعدہ جو کیتی ویندے تے قسم چاہی ویندے کہ میں جرا کچھ فرمائے ہی دے ہوتے رہا سان کو ہی کنو ایڈے اوڈے کہنا تھی سان این دی پابندی کرے سان. صحیح فرمائے جن کو جنتی دیکھنا ہوئے این بندے کو دے گھنو. نقد بشارت آپ نے سنا دیتی ہے تے اون صحابی دے سوال دا جواب ہی آ گیا جو اللہ دی فرما برداری وچ آون چاندے ول تو یہ فرائض دی. ہن میں تو کو عہدہ بیٹھا میاں چلو تہجد نہیں بھی پڑھ سکدا، اشراق نہیں بھی پڑھ سکدا، اوابین نہیں بھی پڑھ سکدا، نفلی صدقہ نہیں بھی کر سکدا. چلو اے فرائض دی پابندی چا کر جڑے فرض اللہ سی مقرر کر دیتے ہنے فرضیں دی برکت نال بھی اللہ جنتی بنا چھڑے سے. نماز ہی نہیں پڑھی دی امت کنو چھڑا امت کنو نماز ہی نہیں پڑھی دی. کوئی سویرے دی پڑھ دے تے کہیں ویلے کوئی مغرب دی پڑھ گن دے، 4 دی چھٹی ایک پڑھ سی. خدا دی لسٹ جو بے نماز ہے اللہ دا بندہ باقی بچہ کیا ہے؟ اسلام تا رہ گیا ایو کچھ اے نماز تے فرضی اسا ادا نہ سے کریں دے تو باقی ساڑے پلے ہے کیا چھے؟ باقی چیزاں تو بڑی صفات ہیں او تو ول ہے نہیں کہنا. یہ تو کم از کم بندہ نہ چھوڑے، 5 وقتی نماز دی پابندی کرے، زکاة ادا کرے. ہن اشور دا موسم ہے، میلاں تے میل کما دے دے اشور. بیماریاں پیدا تھی نہ پین، ڈاکٹر کھادی ویندن ہیں سی ول ہسپتالیں وچ لگدا پے اور جناب عدالتیں وچ لگدا پے. سدھے ہاتھ نال اشور زکاة نہیں دیونا اے ہے مصیبت. وہ آیا ہے ایک بندہ ہائی منافق ظاہری کلمہ پڑھدا ہے، نبی سے کو آکھے سے دعا فرماؤ اللہ مال عطا فرماوے میں لنگر دی خدمت کرے سا. غریب صاحبان ہنہ دی چلو خدمت. آپ نے فرمایا مال دی دعا نہیں کریں دی ہوندی. اون آکھے سی والی مہربانی فرماؤ. اون اصرار کیتا، آخر نبی سے رحمت دے ہاتھ کھڑے فرمائے اللہ ان کو مال عطا فرما دیتا. ظاہری کلمہ پڑھدا ہے منافق ہے تا مال ان کو مل گیا. بکریاں اتنا تھی گیا نے. پہلے نبی سہیں دے پچھو 5 وقتی نماز پڑھدا، ہن نماز دی چھٹی جمعہ آن پڑھ دے 8ویں جاڑے جمعہ تے آیا کھڑے. ان دنائی سال با تے قرآن چی واقع آیا کھڑے ہوں دی طرف اشارہ ہے. ہن دیکھو ہوں دا حشر کیا تھی دا پہ دعا ہی نبی سہیں کنو دعا منگوئی. آپ نے جھلے مال دی دعا نہ کرا لیکن وہ اصرار کیتے چلو بھائی مل گئے مال. ہن 8ویں جاڑے جمعہ تے آیا کھڑے مال ودھ گئے مدینہ چھوڑ دیتے سے. ہن کدہیں آتے وال مہینے دے بعد آویں دے مدینہ کنو باہر وانتے اپنا مکان بنایا سی اتھائیں وانتے اجڑ مال جو ود گیا اتھاں جا کے نہ ہی شہر دے وچ رہن دی ان دیہات وچ بن رہی ہے. سال گزر گیا نبی سے صحابی کو پچھا ون بابا ان کنو زکاة گھننا جرا مال مگویندہ بیٹھائی تے دعا واسطے آدھا بیٹھائی. ہن تا اتنا مال تھی گئے جو مدینہ ہی چھوڑ گئے ون ان کنو زکاة تا گھننا. 40 بکریاں تے 1 بکری ہوندی ہے 40,000 دے ہوتے 1,000 کوئی مسئلہ کہہ نہیں. یہ زکاة دا مسئلہ ہے. اشور دا مسئلہ بھی ہے. زمین دے اشور تے 20واں حصہ ہے، زکاة 40واں حصہ ہے. وہ سال دے بعد ہوندی ہے، وہ مال تے ہوندی ہے.
وہ دکاناں تے تجارتاں دے ہوندی ہے، سونے چاندی دی زکات ہوندی ہے، اشر زمین تے ہوندے، فصلاں تے ہوندے، کپاہ تے، کمان تے، کنک تے، سبزی تے، درختاں تے، انہاں چیزاں تے اے 20واں حصہ ہوندے جو 20,000 تین تے 1,000 خدا واسطے رہے ان بھی تو کھا مردی ایہو ہی کہ نہیں دیندے، 1,000 ہی نہیں دیندے، ان بھی پچا گئے 20 ہی پچا گئے۔ اللہ دے اچھا میں کو وال گھنا نہیں ڈا ہم دے، میں خدا وال گھنا نہیں گھن نہیں سکدا تے کو دتا ہی ہم دا گھن نہیں سکدا۔ اللہ دے کو کوئی مشکل ہے وال نہ دے تو سدھے ہاتھ نال خیر اون بندے کنے جرے ویلے صحابی پہنچے نا تے اون بڑی خوش آمد کیتی ہے، بڑی جناب او بھگت کیتی ہے تے انہیں اکرام کیتے تے خاطر تواضع کیتی ہے سی تے آگے سنو سی وال کیویں آئیو بعد چھال وال گھنٹے وال پوچھتا بیٹھے بابا نبی سے پٹھے تیرے کل زکات بن دیے تو جو دعا کراتے آیا میں اللہ تے کو مال دیتے ہن خدا دا حصہ کڈ 40واں حصہ بن دی کتنا بکریاں نہیں تو دے خدا واسطے۔ ہن ایک جملہ آکھے سی این جملے دے وچ ماریا گئے وہ آکھے یار ظالم بادشاہ ٹیکس گھنن تواڈا نبی زکات گھن دے زکات تے ٹیکس چا کوئی فرق ہی کوئی نہیں با ایہا گال کیتی اس تے ماریا گئے۔ اتوں اللہ جبرائیل دے ذریعے نبی سے کو اطلاع کرا چھوڑیا سی او بندہ ایہو کچھ آکھی بیٹھے ہوئے او تو سے چھوڑتے ولیا آئے اے بندہ زکات نہیں سکی تھی صحابی واپس والا ہے بھی ایسی گال کر دیتی ہے نامرادہ ظالم بادشاہ نال نبی سے کو ملے ہی بیٹھی زکات بھی شے ہے ٹیکس بھی شے ہے او ظلم ہوندے اے عدل و انصاف دا تقاضا ہے اے اللہ دا حصہ ہے۔ قرآن وچ اللہ ذکر فرمائے جتھا نماز ہے اتھیں ہی زکات ہے پڑھ قرآن دا سارا کچھ کٹھے تھیا کھڑے زکات تے نماز دا اللہ کٹھے حکم ہے فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ هُوَ مَوْلَاكُمْ فَنِعْمَ الْمَوْلَى وَنِعْمَ النَّصِيرُ۔ زکات تے نماز دا کٹھے ذکر قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون۔ قرآن چاہے کھڑے او بندہ واپس آ گئے یہ جملے سنتے واپس آئے نبی سے کو آن آکھس آپ نے فرمایا میں کو پتہ لگے میں کو اللہ سے دسا دیتا ہے بس ہون ان کنے نہیں بننا ان کو جو پتہ لگے ورنہ مرادہ ایک کیا مکالہ مال بیٹھی ہوئے کلمہ پڑھدا میں نبی سے تیری مال دی دعا کیتی ہے ہون تو ایجھے لفظ استعمال کیتے نہیں پتہ لگ گیا نا صحابہ ان کو منتے ملامت کیتی ان کو خبر پہ گئی ہوا کہ ظلم تھی گیا میرے کول بڑا جرم تھی گیا او سی مال دی زکات پوری کٹھیں دے تے ول بکریاں کھینتے ٹور پم دے نبی سے کنے ایسی قبول فرما آپ نے فرمایا دفع ہو جا میں نہیں گھندا اللہ میں کو جھل دیتے تے جرے جخ مارتے الفاظ بولیں خدا ناراض ہے تو مصطفیٰ بھی ناراض ہے میں نہیں گھندا تیرے مال دی میں کو ضرورت کہیں نہیں اے تو میں فرض واسطے بھیجا ہم تو فرض سمجھا تیرے ہوتے فرض آئی خدا دا قرض آئی تے تو والا کیا آکھی ایجے الفاظ آخر منتھا کیتے ہیں لیکن نبی سے قبول نہیں فرمایا سارے جتنی آپ دی زندگی ہے ہر سال آندہ رہ گئے آپ نے ان دی زکات قبول نہیں کی تھی نبی سے دے بعد ابو بکر صدیق خلیفہ بنین وال زکات گھن کے آئے خلیفۃ الرسول خلیفہ بلا فصل امیر المومنین خلیفۃ المسلمین سیدنا ابو بکر صدیق نے فرمائے وہ کم بختہ جرا اللہ دے رسول نے اپنی زندگی وچ اللہ دے رسول نے تیری زکات قبول نہیں کی تھی ابو بکر کی میں قبول کر سکتے نکل جا مدینے کروں میں تیری زکات نہیں گنتا کوئی ضرورت کا نہیں ولگے ولا 2 سال ترائے گزرن حضرت ابو بکر صدیق دنیا تو رخصت تھیں حضرت عمر فاروق دے زمانے وچ ولا زکات گھنتے آئے ولا اتنا بہت سارے بکریاں تھی گیا بہت سارا مال گھنتے آئے تو ہوں کنو زیادہ گھنتے آئے حضرت عمر فاروق دے جلالی آدمیان آپ نے فرمایا بلا والا ہی جن کو نبی سے قبول نہیں کیتا جن مال کو ابو بکر صدیق قبول نہیں کیتا ول تو میرے کول گھن نہیں میں کی میں قبول کراں 10 سال تک آندہ رہ گئے حضرت عمر دی حکومت 10 سال تک چل دی رہ گئی ہے ہر سال امدہا متا انہیں کو ترس آونے کو بخشش دی صورت بن ونے لیکن حضرت عمر نے رد کر چھوڑے واپس کر چھوڑے قبول نہیں فرمائی
بالآخر حضرت عمر بھی دنیا تو رخصت ہیں. حضرت عثمان دے زمانے وچ آ گئے. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا جن کو میرے نبی نے قبول نہیں کیتا، جن کو ابو بکر صدیق نے قبول نہیں کیتا، جن مال کو فاروق اعظم نے قبول نہیں کیتا، عثمان غنی دی کیا طاقت ہے میں ان مال کو قبول کراں، میں کو کوئی ضرورت کہیں دفع ہو جا. وال حضرت عثمان دے زمانے وچ ہوں حالت وچ مر گیا، مردود تھی تے مر گئے. منافق جو ہا لیکن دنیا وچ ماریا گیا، آخرت وچ ماریا گیا. اے حشر تھی دے مال دا قرآن وچ اللہ سے ذکر فرما دیتے ای مال دی نحوست کنو لوگ برباد تھی وندن. اگر اللہ دا حصہ کڈھن تے اللہ سے دنیا وچ برکت پارے سے آخرت وچ اجر نصیب فرما چکے. یہ صحابی کو نبی سے ایو کچھ فرمایا میاں اللہ دی فرما برداری وچ بندہ آمن چاہدے تا اللہ دے رسول دے اطاعت کرے. ان دے کولو اپنا سے داڑھی مناون والے کو میں یہ ہاتھ بات تے گزارش کرے نا ہٹ نہ کیتی کر، مذاق نہ کیتی کر، نہیں رکھ سکتا کوتاہی سمجھی کر کہ یار نبی سی دے سنت دا میں تارک بنیا بیٹھا تے خشخشی داڑھی تے پیر پگھاڑے والی تے اتھوں ہی میں نہ یہ ڈیزائن نہ بنائے کر. بالکل یا تا چھوڑ دے یا بالکل ختم کر. تے نہیں بھی رکھ سکتا کو مجبور ہیں، گھر دے کوئی مسائل ہیں تے کوئی معاشرہ نہیں رکھن دے دا، لیکن کری ہٹ نہ کری پیا، لیکن کوئی مذاق نہ کری داڑھی دے ہوتے برباد تھی ویسی نبی سی دی سنت ہے. آپ نے فرمایا میں کو اللہ حکم دیتے میں این داڑھی کو ودھاواں مچھاں کو کٹاواں، اے میرے خدا دا حکم ہے. تے مت سمجھے جو دین دی کہیں جزی دی بے قدری نہ کری، دین دی قدر کیتی کر، علماء کو نہ پونیا کر. اے علماء وارث ہیں، کمزوریاں ہر کہیں چن یار میرے وچ کمزوریاں کوئی یہ گال کہیں نہیں، لیکن نہ تو ہوں بندے دا گھندے بیٹھے ہیں جرا محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ امام الانبیاء خاتم الانبیاء سید الانبیاء رئیس الانبیاء سلطان الانبیاء شافی روز جزائے محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ. نہ تو ہوں شخصیت دا گھندے بیٹھوں ہوں ہستی دا گھنتے تے فرمان سنے دے بیٹھوں. اللہ تے اللہ دے رسول دی گل ہوندی ہے. اس واسطے اے بندہ او بندہ ہی ماریا ویندے جیڑا دین دے اتے کوئی مذاق کرے یا دین دے اتے کوئی ہوٹنگ کرے. اس قسم دا بندہ بھی او کامیاب نہیں تھی سکتا. دین عالی شان ہے، اللہ سے اتارے سارے فائدے واسطے ہی دے وچ اللہ نے کامیابی رکھی ہے. خیر میں آگے تے چلنا جو وقت تھوڑا ہے. سبحان اللہ سناؤ جی باروں صفوں بچھا یار پہلے تو آندے نہ پیان جیرے والے بارش ختم تھی ہے تو دھوپ نکتی ہون آمن پہ گئے ہون انہیں کو جمعہ یاد آ گئے بھئی یار ہر ویلے آیا کر میرے سامنے تھوڑا مجمع ہوئے گال پوری کریں زیادہ ہوئے گال پوری کریں اور پوری طاقت نال کریں. آکھو الحمدللہ. اسا یہ نہیں سمجھتے کہ یار تھوڑا مجمع تو گال اوجی کرو نا یہ گال کوئی نہیں. اسا تو انہاں لوگاں دے مرید ہیں. تو آپ کو پتہ ہے کہ شاہ اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ دہلی دی جامع مسجد جمعہ پڑھایا 2000 بندہ انہیں کو بیان فرمائے انہیں اور جیرے ویلے جمعہ پڑھتے نکتے تے سیڑھیاں دے ہوتے قدم رکھیں دے پیان ایک بڑھڑا آ گیا کہ شاہ صاحب میں بڑا سفر کر کے آیا جمعہ ہی میرے کل نکل گیا توڑا واز توڑا بیان قرآن سننا وہ بھی نکل گیا. شاہ صاحب انہیں ہاتھ پکڑے ول آ کے بلھا دیتے ہیں لوگ چلے گئے ممبر دے سامنے بلھا دیتے ہیں جیرا واز آپ نے 2 گھنٹے ہزاراں دے مجمع وچ کیتا ہے اوہ 2 گھنٹے دا واز ایک بندے کو سناتے آپ نے فرمایا پہلے بھی ایک دی خاطر ہون بھی ایک دی خاطر ہے مخلوق دی خاطر نہیں اللہ راضی تھی ونیا وہ ایک راضی تھی ونیا بس. اساں تو انہیں لوگاں دے مرید ہیں الحمدللہ. بہرحال اون صحابی دا ایک سوال تے گل مکاؤں اون یہ سوال کیتے اگی تے ڈھیر سارا سلسلہ ہے لیکن میں وہ مختصر کریں دا پیاں. آپ نے پوچھے پا بھی یہ گال کر اون آکھے یا رسول اللہ اریدو ان اکونا یا رسول اللہ میں چاہدہ جو میں کو ذلت تے رسوئی کنو نجات مل ونیے ذلیل نہ تھی وہاں اللہ عزت لیتی ہے لیکن کئی ایجا موقع نہ آونیے جو ذلیل تھی ونیا یا ذلت تے رسوائی میں کو اختیار کرنی پہ ونیے کوئی ایجا معاملہ نہ پیش آونیے کہیں جرم دے اندر کہیں موقع دے اندر کہیں موڑ دے وچ میں کو ذلت نہ پیش آوے میں کو ایجا نسخہ رساؤ. صحیح فرمائے جے تو ذلت کنو بچن چاہدی تا زناح نہ کریں کدہیں. اللہ اکبر اے ذلت نہیں اے ذلت رسوائی دا سبب ہوندے نا. قرآن چلیں دے لا تقربوا الزنا انہو کان فاحشتا وساء سبیلا.
بی جاتے فرمایا وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ فواحش کنوں باز آون این دے قریب نہ ونی والنبی سی فرمائے معراج والی رات میں دیکھ کے آیا ایک تنور ہائی ان دے اندر مرد تے عورتاں ننگے سڑدے پیان انہیں دا خون تے پیپ نکل دا پیائی ان دی بدبو کنوں جہنمی پریشانن بے بھی جہنم وچ پے ہن لیکن او ہینے دی بدبو کنوں پریشان ہن تے میں پوچھے جبرائیل اے کون لوگن انہیں دی بدبو کنوں جہنمی بھی تنگن جبرائیل نے آکھے سے تواری امت دے بے حیا لوگ مرد تے عورتاں جرے دنیا دے اندر زنا کریں دیان اللہ انہیں کو اتنی جمع کرتے جہنم دی سزا عطا فرما چھوڑیے یہ سزا ہے اون جہنم دی اون زانیہ دی تے نبی صرف آپ نے خود فرمائے کہ میاں دو چیزاں جہنے ویل پھیل ویسنا ایک سود بیا زنا پیچھے او وستی کہنا بچ سے اللہ دی عذاب دی گرفتے چوسے خدا دی عذاب دا انتظار کریں اللہ دی غضب دا انتظار سود بھی خدا دے نال جنگے تے اے بھی کہیں دی عزت نال کھیڑان ہوں دے نا این واسطے آدمی این کنو بھی پرہیز کرے عزت ہر بندے کو اپنی پیاری ہوں دی ہے تے اللہ سے رشتے گنوا دیتے ہیں اے توارے رشتے دار ہیں اے توارے محرم ہیں بیٹی تیری ہے میری ہے اور رشتے دار سارے توارے ہیں اللہ انہیں کو باقاعدہ فرشتے اندر گنوا چھوڑے اے توارے ہوتے حرام ہیں انہیں کنو پرہیز کری جو لیکن ہون پرہیز کریں دن بندے قرآن کے حرمت علیکم امہاتکم و بناتکم و اخواتکم و عماتکم و خالاتکم و بناتکم ایک قرآن ہے اللہ سے ذکر فرمائے توارے ہوتے حرام ہیں اے رشتے میں گنویں دا پیاں یہ توارے ہوتے حرام ہیں انہیں دے بالکل قریب نہ ونجائے ہون سندھا رہ گے کوئی زنا ودھ دا پہ ہجڑے نامراد نہیں جھلیں دے وہ بیمان وہ دیکھو وہ معاشرے کو برباد کیتی وندن وہ یہ مردن وہ اصل کہیں نہیں مرد تھی تے ہجڑے بنے ودے نہیں خسرے بنے ودے نہیں انہیں کو سارتے تو گھر نچویں دے کھڑے ہو انہیں کو پردہ کہنے وکریں دے شریعت انہیں کو پردہ ہے انہیں بیمانے کرو پردہ ہے جرے تواری عزتاں دے تخت چاہی ویندن تواری ایمان دے تخت چاہی ویندن انہیں کو پردہ ہے تے تو سا انہیں کرو احتیاط نہیں کریں دے جڑا دے بے پردگی تو نہ من خدا دا حکم تو نہ من قرآن دا حکم قرآن تا تیری خیر خی کریں گھاٹا تیڑا ہے دین دا کوئی گھاٹا کہنی عزت دے تخت چویے ویندن اللہ سے رحم فرماوے دیکھو چا کیا پہ تھی دے معاشرے دے اندر ایک موبائل دشمن ہے دوجا انہیں دی اے لانت ہے بے پردگی دی لانت ہے جڑی عورت بے پرد تھی ویسی بے نقاب بے حجاب وہ اپنے ایمان دے تختہ چیسے تھی بے دے ایمان کو ہی خراب کرے سی تے نبی سی فرماؤں نے دا حشر جہنم میں چیئو میں دیکھ کے آیا آپ نے فرمایا دو چیزاں دی زمانت اچھا بھئی گال اے میں پہلے بھی تو دسیا کہ جڈا دا نکاح مشکل تھی گئے ہوں جہاڑے دا زنا آسان تھی گئے ہوں نکاح مشکل تھی گئے زنا آسان تھی گئے تے جڈاں دی ڈبلنگ ختم تھی گئی ہے اون جہاڑے دا زنا ود گئے او کیا ہوں دیئے یعنی دوجا نکاح تریجا چوتھا اے شریعت کہیں دیئے تائیں نہیں منیا تو اپنے رسم و رواج تے چلی تو گال شریعت دی کہیں نہیں منی عورت دی اجازت دی ضرورت ہی کہیں نہیں کہیں تے کو آکھی اے دنیا دا قانون ہے قرآن دا حکم کہیں نہیں نبی سی دے فرمان دے وچے کہیں نہیں شریعت چے کہیں نہیں ایمیں ہو گیا تو کوئی کر سکتا قرآن اجازت جو دیتی ہے تو بس گال مک گئی فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ سبحان اللہ ناکھ قرآن ہے سورت نساء اے جہاں دے وچ اللہ حکم دیتے نا او ہے بھی عورتیں علی اور سورت عورتیں علی اندر نا نساء سورت ہے نساء من عورتیں دے احکام ہیں ہندے وچ اللہ سے فرمائے ایک کر دو کر ترے کر چار کر تے کوئی اجازت ہے معاشرہ پاک تھی وے اللہ پاک کرن چاہتے معاشرے کو لیکن مخلوق پلید تھی من چاہتی ہے خود بخود ہی واسطے دوجھا نکاح ہیں سی پہاج ایویں آدن جی میں پہاڑ ٹھاندا پیا ہوئے ہوتے پہاج وہ نبی سے حکم دیتی بیٹھن صحابہ وچ رواج ہے دو ترے ایک صحابی ہے یا رسول اللہ گھر تنگی ہے صحیح فرمائے نکاح کی تھی اکھے سی کہنا وان نکاح کر ولا وہ نکاح کر گئی دے ولا والا ہے یا رسول اللہ تنگی پہلے کنو بات گئی ہے آپ نے فرمایا بیا نکاح کر ول ان بحث نہیں کی تھی اور صحابی سڑیں دے ہوں کوئن
جیرا نبی سین دے فرمان تے اکھی موٹ تے آپ دے فرمان کے تے عمل کیتی ونجے تے کوئی بحث نہ کرے ان صحابی بحث نہیں کیتی ون تے ان والے کوئی شرطاں پلاٹ دے کہنا ہوں دیان ان خطبہ چا کیتے پیغام چا بھیجے سی اگلے قبول چا کیتے دوجی شادی تھی گئی ہے ولا آن بیٹھے یا رسول اللہ تنگی ختم نہیں تھی آپ نے فرمایا بان تریجا نکاح کر او باقاعدہ واقع ہے او ول چلیا گئے کوئی بحث نہیں کیتی تریجی دفعہ نکاح کیتے تے خوش بہار تھی تے آیا بیٹھے نبی سے فرمایا سنا اگے سی بس بخت لگ گئے کیا پوچھ دو ہون تا مزدوری والے لوگ سڑے دے کھڑے ہون تے میں پورا نہیں تھیندا گھر الحمدللہ مال ٹھیک گئے محلے میں تقسیم کرنے صحیح فرمایا کوئی عورت نحوست ہوندی ہے تے کوئی بخت علی ہوندی ہے ہن دیکھو تیرے پہلے ڈوک وی تریجی آتے بخت لا چھوڑے تے اے نکاح دی برکت اللہ سی عطا فرما چھو ول ایک قرآن اللہ سی حکم ہی دے دیتے کہ جے تو اگر فقیر ہیں غریب ہیں نا میں تے کو غنی کر چھڑے سا ان یکونوا فقراء یغنیہم اللہ من فضلی جے تو فقیر ہیں غنی اللہ تے کو کرے سے اپنے فضل نال جیڑی ان سے وہ اپنے رزقی تے چاہتے ہم سے تو اپنے رواج تے چل دا کھڑی این واسطے زنا بدہ پہ تے میں یہ مہربانی کی کر میری گال کو منفی سوچ نہ گھن گیا کر مثبت انداز نال سمجھے دا بیٹھا معاشرہ پاک تھی سے تا ہی طریقے نال تھی سے بھی کوئی صورت کا نہیں ول نہ کرے سی اگر تو ول ایویں معاشرہ چل سے پہ ول کم ود سے پہ ول موبائل ہی تیرا دشمن ہے معاشرہ ہی دشمن ہے ماحول ہی دشمن ہے ول گناہ ہی تھی سن پہ زنا ہی تھی سے پن اگوں ول پتہ لگ سی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خیر خواہی دے طور تے امت کو نسخہ دسا ہے آخری گل کریں دا پیاں صحیح فرمائے دو چیزاں دی زمانہ تساں چلے ہو تے جنت دا ضامن میں محمد رسول اللہ ایک تا آپ نے فرمایا زبان دی ضمانت لیو این کنو غلط گال نہ کٹھے سو غلط استعمال نہ کرے سو دوجا آپ نے فرمایا شرم گاہ دی حفاظت کرے جو تے ضمانت لیو این کو غلط استعمال نہ کرے سو انہاں دو چیزاں دی ضمانت تساں چلے ہو تے جنت دا ضامن میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الف الف مرت بعدد کل ذرت ایک صحابی آکھانا گالی موک گئی اتو ٹائم کہنی ول گھڑی اجازت نہیں دیندی بندے ہون آون پہ گئے انہیں جمعہ پڑھنا ہوں دے کوئی باز سننے ہیں ساڑا وہ آدھن مولوی سر کپے سی بیٹھا سوان تے دور رکھاتا میں چرلنا تھا جمعہ پڑھنے خیر زندگی باقی ملاقات وآخر دعوانا الحمدللہ